باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام عرض ہے۔ میں ہوں آپ کا خادم ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق، کینونیکل کیتھولک چرچ آف کیلٹک کراس، پاکستان۔ میرے عزیزو، آئیں ہم آج کی بائبل اسٹڈی میں نئے عہد نامے کی اسٹڈی شروع کرتے ہیں۔ نیا عہد نامہ، اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ عہد عتیق، جو عہد اول بھی کہلاتا ہے، میں تحریر شدہ واقعات کا تعلق اس بے مثال رشتہ سے جس کا تجربہ خدا کے ساتھ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کے 2000 سالوں کے دوران کیا۔ یہ رشتہ اور اس کے بارے مکالمہ اور گفتگو عہد جدید کی تحریروں میں بھی جاری رہی، تاہم فرق یہ ہے کہ ماضی میں خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت ہم سے کلام کیا، اور اب در حقیقت وہ ہم سے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ حوالہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، عبرانیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، پہلی آیت۔ عہد جدید کی تمام تحریروں میں یسوع مسیح مرکزی شخصیت ہے۔ اس کو خدا نے بھیجا، بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوا۔ یہ وہی ہے جس کی پیشن گوئیاں نبیوں نے کیں۔ حوالہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، یوحنا پہلا باب 45 آیت۔ اس سے پہلے آنے والوں میں سے کسی سے بھی بڑھ کر اور بہتر انداز میں وہ ہم سے خدا یعنی اپنے باپ اور ہمارے باپ کے متعلق بات کرتا ہے۔ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے لیے اور کائنات کے لیے خدا کی محبت کے معنوں کو سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع کو خدا کا کلمہ کہا گیا ہے۔ خدا کا یہ کلمہ بنی اسرائیل کی حدود سے تجاوز کر کے پوری انسانیت سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس راہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہم سب کے لیے کھلا ہے۔ مسیح کے پہلے شاگرد اس کے کاموں اور اعمال کے گواہوں نے اس راہ پہ چلنے سے آغاز کیا جو نہیں دکھایا گیا، اس زندگی سے بصیرت پا کر جو خود انہوں نے اپنے استاد کی رفاقت میں گزاری تھی۔ انہوں نے ایمانداروں کی جماعتیں قائم کیں۔ عہد جدید ان تحریروں پر مشتمل ہے جو ان ابتدائی جماعتوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ راہ جو ہمیں دکھائی گئی ہے وہی جو عہد عتیق کے عظیم لوگوں نے، ابراہیم، موسیٰ، الیاس اور دوسروں نے اختیار کی تھی۔ یہ راہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے جو بعد میں ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں عہد عتیق سے عہد جدید تک۔ مسیحی زمانہ کے شروع میں بحر روم کے سارے تمام ممالک روم کے زیر حکمرانی رہ چکے تھے اور رومی سلطنت میں شامل تھے۔ یہ رومی اصول تھا کہ رومی سلطنت کے تمام صوبوں میں مختلف رسومات اور مذہبی روایات کو اکٹھا کرنے سے اجتناب کیا جاتا تھا۔ فلسطین پر قبضہ۔ 63 کافمیم میں رومی فوجیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد ازاں 40 کافمیم میں ہیرودیس اعظم، جس کو عام طور پر ادوم کے قبیلہ اور نسل سے کہا جاتا تھا، باضابطہ طور پر روم کی طرف سے یہودا کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ ہیرودیس کی مشہوری اور شہرت کی ایک وجہ 20 کافمیم میں یروشلم کی ہیکل کی بحالی اور توسیع ہے۔ 4 کافمیم میں اس کی وفات کے بعد فلسطین کو 3 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا، جن پر اس وقت سے لے کر اس کے بیٹوں کی حکمرانی تھی اور ان کے منتظمین اعلیٰ تھے۔ لیکن یسوع کی اعلانیہ زندگی کے دوران پینتوس پلاطس ایک رومی باشندہ یہودیہ کا گورنر تھا، یعنی سن 26 میم سے 36 میم، سن 36 میم، جبکہ انتیپاس ہیرودیس کا بیٹا صوبہ جلیل کا بادشاہ تھا۔ لہٰذا اپنے ملک کی آزادی و خود مختاری کھونے کے بعد شرمندہ
اور ندامت شدہ لوگ داؤد اور سلیمان بادشاہ کے خوشحال دنوں کو شادمانی کے ساتھ یاد کرتے تھے اور یاد وطن کے مرض میں مبتلا ہو رہے تھے اور بے چینی سے اسی مسیحا موعودہ کا انتظار کر رہے تھے جس کی پیشن گوئیاں نبیوں نے کی تھی۔ یروشلم کی ہیکل کو یہ اعتراض حاصل تھا کہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ ہمیشہ روایتی مذہبی عیدیں منانے کا اہتمام کیا تھا اور دراصل یہودیوں کی رہنمائی کرنے والی اصل طاقت کاہن اعظم ہوتا تھا جس کی معاونت اس کی مجلس کرتی تھی۔ اس کونسل میں کاہن، عالم فقہ اور سرکردہ لوگ شامل ہوتے تھے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں آبادی کی تقسیم۔ آبادی کی تقسیم جغرافیائی علاقوں میں کی گئی تھی۔ نمبر 1 جنوبی یہودیہ جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ نمبر 2 سامریہ یہودیہ کے شمال میں 721 کاف میم میں ایسین غلامی کے بعد یہاں کے لوگ دیگر اقوام سے گھل مل گئے تھے، اس لیے یہودیہ کے باشندے ان سے منفی رویہ رکھتے تھے، یعنی نفرت کرتے تھے۔ نمبر 3 سامریہ کے شمال میں جلیل یروشلم سے بہت ہی دور مگر عالمی ترقی اور نئے خیالات کے لیے جدت پسند اور وسیع القلب جھیل کی راہ، اردن کے پار غیر قوموں کا جلیل۔ حوالہ آپ سٹڈی کر سکتے ہیں، متی 4 باب 15 آیت۔ یہ تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی جو مصر کو شام اور میسوپوٹامیہ سے ملاتی تھی۔ مسیح نے اپنی علانیہ زندگی اور منادی کا آغاز جلیل سے ہی کیا تھا، متی 4 باب 12 سے 25 آیت، حوالہ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 جغرافیائی لحاظ سے تقسیم شدہ ان 3 علاقوں کے علاوہ منتشر اور پراگندہ یہودیوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان یہودیوں کے بے شمار بعض اوقات بہت مضبوط گروہ تھے جو جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ خصوصاً سمندری ساحلوں پر رہتے تھے اور یروشلم میں ہیکل سے مسلسل اور مضبوط رابطہ رکھتے تھے۔ ابتدا میں انجیل کو قبول کرنے کے لیے یہ منتشر گروہ بہت فراخ دل تھا۔ مذہبی حالات کو دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر مذہبی روایات کی تشریح کے حوالہ سے مذہبی حالات بہت متفرق اور یہاں تک کہ منقسم تھے۔ گزشتہ ایام میں موسیٰ کے زمانہ سے مذہبی روایات کو نسل در نسل زبانی منتقل کیا جا رہا تھا اور خدا کے ساتھ عہد کی وفاداری میں سبت کی تعمیل اور باجا آوری اور بڑے بڑے اجتماعوں میں انہیں بیان کیا جاتے تھے۔ ان روایات کی اہم اور ضروری تفصیلات کو تقریباً بابل کی اسیری کے زمانے سے یعنی 587 کاف میم سے 538 کاف میم 400 کاف میم تک تحریری شکل دی گئی تھی۔ تب کافی عرصہ سے 300 کاف میم میں اس محفوظ یہودی دنیا میں یونانی نظریات اور سوچ نے داخل ہونا شروع کیا۔ اس وقت سے لے کر توریت کی تفسیر و تشریح میں ایک نمایاں تقسیم کی ابتدا نمودار ہوئی۔ یہ تقسیم مستقبل میں مزید واضح ہو گئی، اس حد تک کہ وہ یہودیوں میں ایک حقیقی داخلی تضاد کی شکل اختیار کر گئی۔ ایک ایسی تقسیم جو انجیل کی کہانیوں کے پس منظر میں ہمیشہ موجود ہے۔ صدوقیوں کا تعلق کاہنانہ فرقہ سے تھا جنہیں یروشلم میں بلند درجہ کاہنوں میں سے شامل کیا گیا تھا۔ وہ سیاسی حالات کی استواری اور انہیں معمول پر لانے کے لیے بے چین تھے، اس لیے وہ تحریر شدہ توریت یعنی شریعت کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ شریعت کی وہ 5 کتابیں ہیں جو موسیٰ سے منسوب ہیں، جن کی وہ لفظی تشریح کرتے تھے اور ہر غیر تحریری چیز کو
نظر انداز کرتے تھے۔ فریسی، ابھی جو فریسی ان کا سیکٹ تھا، فرقہ تھا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہودیوں کا۔ فریسی یا راست باز لوگ، یہ لوگ سختی سے قوانین کی پابندی کرتے تھے، خداوند کی عظیم وفاداری کے لیے بہت جوشیلے تھے اور آبادی کا بہت بڑا حصہ ان پر مشتمل تھا۔ ان میں سے بیشتر صحائف انبیاء اور علماء فقہ کی نئی تشریح اور تفسیر کی قبولیت کے لیے آمادہ تھے۔ قوانین کی بجاوری کے لیے اس قدر جوشیلے تھے کہ وہ انتہا تک پہنچ جاتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے نئے قواعد و ضوابط تشکیل دیے تھے اور ان قوانین کی تعداد 613 ہو گئی، جن کی بدولت مذہب قواعد و ضوابط کی فہرست یعنی اعداد و شمار بن گیا تھا، جس میں 248 مثبت اور 365 منفی اصول یا قوانین شامل تھے۔ اس کے باوجود یہ اس ماحول میں غیر تحریری روایات کے لیے وسیع القلب اور فراخ دل تھے کہ 2 صدیاں پہلے سے ہی مردوں کی قیامت کی تعلیم اور نظریات رفتہ رفتہ جڑ پکڑ چکے تھے، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کے متحرک کردار کا نظریہ بھی عام ہو چکا تھا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اسینی فرقے کو۔ اسینی کی بیشتر تعداد ان کاہنوں کی تھی جو یروشلم کے کاہنوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے درمیانی تصور کرتے تھے، گروہوں میں رہتے تھے، طہارتی رسوم کو عمل میں لاتے تھے اور اپنے آپ کو ایک راست باز اور بدل دینے والے اور انتقامی نجات دہندہ کا استقبال کرنے کے لیے تیار کرتے تھے، جو نور کے فرزندوں کو تاریکی کے فرزندوں سے جدا کرے گا۔ ان کی موجودگی کی تحقیق سن 1947 میں ہوئی، جب بحر مردار کے مغربی ساحل پہ قمران کی چھپی ہوئی غاروں سے لاتعداد دستاویزات پائی گئی۔ اب اس کے بعد اگلا فرقہ جو ہے یہودیوں کا، وہ تھا حریت پسند یا قوم پرست۔ قوم پرستوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ یہ وہ گروہ تھے جو اکثر رومی حکمرانوں کے خلاف ہتھیاروں سے لیس ہو کر مزاحمت کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ہیرودیس کے حامی بھی تھے۔ یہ ایسی جماعت تھی جو ہیرودیس کے قریب تھی، لیکن ان سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ کلیسیا کی ابتدا اور یروشلم کی تباہی کے بعد سن 70 میں صرف فریسیوں کا وجود باقی رہا، اور انہوں نے جلد ہی مسیحی جماعتوں کے خلاف اپنا رویہ سخت کر لیا۔ مسیح کے زمانہ میں اس قسم کے مذہبی اور سیاسی حالات اور صورتحال پائی جاتی تھی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں وقت پورا ہو گیا ہے۔ اس مصیبت زدہ دور میں یہودی لوگ مجموعی طور پر غیر محفوظ زندگی گزار رہے تھے، مگر نبیوں کی طرف سے وعدہ کیے ہوئے نجات دہندہ کے آنے کے لیے پر امید تھے۔ ہم یہاں پر ان خاص لوگوں کا ذکر کر سکتے ہیں جن کے نام اناجیل میں پائے جاتے ہیں اور جو پوری یہودی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں: زکریا اور الصبات، شمع اور حنا، نبیہ، اور یقیناً یوسف اور ناصرت کی مریم، بیت لحم کے چرواہے اور بہت سارے دوسرے لوگ جو امید میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مزامیر سے دعائیں ان کے ایمان اور امید کی نشو و نما کرتی تھیں اور تقویت بخشتی تھیں۔ اس قسم کے ماحول اور حالات میں، جیسا کہ روایات کے مطابق جو متی کی معرفت ہم تک پہنچی ہیں، ایک دن چند اجنبی یروشلم میں آئے تھے اور یہودیوں کے نومولود بادشاہ کو سجدہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے وقت یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو، مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔
حوالہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، متی کی انجیل 2 باب 1 سے 2 آیت۔ 30 سال بعد دریائے اردن کے کناروں پر ایک نبی جس کا نام یوحنا تھا، اس نے اعلان کیا کہ نجات دہندہ جلد آنے والا ہے۔ اسی وقت پر ناصرت سے جلیل میں ایک اور شخص کا ظہور ہوا جس نے اعلان کیا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ حوالہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، مرکز کی انجیل 1 باب 15 آیت۔ اس کا نام یسوع تھا۔ وہ قوت اور اختیار سے کلام کرتا تھا اور ہجوم اس کے پیچھے چلتے تھے۔ بہت عرصہ پہلے کاہنوں اور علماء شرع نے محسوس کیا کہ ناصرت کا یہ یسوع نجات دہندہ کے بارے اس کے روایتی تصور سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا عوامی اور پرخطر اجتماعات کا اختتام کرنے کے لیے انہوں نے اسے رومیوں کے حوالے کیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی شرمناک ماحول سے نجات دلائی۔ یہ سب کچھ سن 30 میم کے موسم بہار میں عظیم عید فصح کی تقریبات کے دوران وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کر پہلے یروشلم میں اور اس کے فوراً بعد ساری رومی سلطنت اور اس سے باہر یسوع کی انجیل کی منادی کا آغاز ہوا۔ انجیل کی پہلی بشارت کا اعلان۔ وقت پورا ہوا۔ نجات دہندہ جس کا خدا نے وعدہ کیا اور نبیوں نے پیشن گوئی کی آ چکا ہے، وہ ناصرت کا یسوع ہے۔ وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا، ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے، خدا نے اسے زندہ کیا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اس کے کلام پہ ایمان لاؤ، بپتسمہ پاؤ تاکہ تم اپنے گناہوں سے نجات پاؤ، تو تم بھی موت سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے جی اٹھو گے۔ اور دن بدن ایمانداروں کا شمار بڑھتا گیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں مسیحی بائبل، اس حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ مسیحیوں کی ابتدائی نسلوں کا بائبل یعنی عہد عتیق کو پڑھنا اور اس پر دھیان و گیان کرنے کو جاری رکھا، مگر ایک نئے اور جدید نقطہ نگاہ سے اس پر عمل پیرا ہوتے رہے تاکہ اس میں سے نجات دہندہ کا پیغام فطرت اور خدا کے خادم کی حیثیت سے اس کے مشن اور نصب العین کی دریافت کریں۔ اس عمل کو 20 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ پولوس کے ابتدائی خطوط منظر عام پر آئے، اور اس سے بھی بہت عرصہ بعد مسیح کے الفاظ اور کام تحریری طور پر انجیلی کہانیوں کی صورت میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ ابتدا سے ہی اناجیل کا مواد پہلے زبانی منتقل ہوا تھا۔ مسیحی جماعتوں میں کافی عرصہ ان روایات پہ کام ہونے کی طویل مدت کے بعد تک یہ تحریری شکل میں نہیں آئی تھیں۔ عہد جدید 27 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ 21 خطوط جنہیں پولوس اور دیگر رسولوں نے تحریر کیا۔ یہ خطوط بعض اوقات شخصی طور پر لکھے گئے ہیں یا پھر مختلف کلیسیاؤں کی روزمرہ زندگی میں آنے والی مشکلات اور مخصوص ماحول اور حالات سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل یا جواب تجویز کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ 4 اناجیل مسیح کی سرگرمیوں، حقیقتیں بیان کرتے ہوئے اس کی منادی، دکھ، مردوں میں سے جی اٹھنے کی وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی کا وہ مثالی راستہ دکھاتی ہیں جس کی صلاح خداوند نے اپنے شاگردوں کو دی تھی۔ رسولوں کے اعمال۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب رسولوں کی ابتدائی منادی کے دوران رونما ہونے والے مخصوص واقعات بیان کرتی ہے۔ روح القدس کی رہنمائی میں انہوں نے یروشلم اور اس کے گرد و نواح کے صوبوں اور روم تک گواہی دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب۔ یہ کتاب مظلوم مسیحیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پہلی صدی کے آخر پہ لکھی گئی تھی۔ ہم ان تمام تحریروں کا مطالعہ کریں گے، لیکن جہاں تک ممکن ہو یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ان کتابوں کی تحریر کی ممکنہ تاریخ کیا تھی۔
اس کے ساتھ ہی ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ شروع کریں گے، جو بہت ہی سادہ مختصر طور پر ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور تعلیم سے متعلق معلومات مہیا کرتی ہے۔ بائبل مقدس کی ہر کتاب کا خاکہ ایک جیسا ہوگا۔ نمبر 1 ہم دیکھیں گے مصنف اور ماحول، اور نمبر 2 پہ دیکھیں گے عقائدی مواد، اور نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے ترتیب۔ آج تک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے، اور کل سے ہم انجیل مقدس مطابق متی کی اسٹڈی کریں گے، اور اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ٹوٹل جو نئے عہد نامے میں 27 کتابیں ہیں ان کی اسٹڈی کریں گے۔ اپنے خادم ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ سیشن میں ہم انجیل مقدس مطابق متی کی بائبل اسٹڈی کریں گے۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔